لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج کی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الشاکر، الشکور، الشاکر، الشکور، اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. الشکر یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، یعنی صفات فعلیہ میں سے، اور الشاکر، الشکور یہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی نام ہوتا ہے اس نام میں جو معنی ہے اس سے متصف ہوتا ہی ہے رب العالمین. اس پر ہم کافی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. بہرحال آج اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الشاکر و الشکور، سب سے پہلے چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری پوری شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، تو بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں کہ الشین والکاف والراء، آپ نے اس بارے میں کہا کہ اصول اربعۃ متباینۃ بعیدۃ القیاس. ایک فنی بات آپ نے کہی ہے. کہا کہ شکرا یہ جو فعل ہے، کہا کہ بنیادی طور پر اس کے اندر 4 معانی آتی ہیں اور چاروں معانی ایک دوسرے سے متضاد ہیں، متقارب نہیں. یہ بات آپ نے کہی. اس کے 4 جو معنی آپ نے بتائے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. قریب المعانی ہوتے، تقارب ہوتا تو پھر میں سبھی باتیں بتاتا متعدد مثالوں کے ذریعے سے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. چونکہ اس میں تباین ہے، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، تو ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے کہا کہ ایک معنی اس کا یہ ہے الشکر کا، کہا کہ الثناء علی الانسان بمعروف، ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بہتر سلوک کیا، کسی طور پر بھی اس کی بہتر سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا. یوں ہی نہیں، اس نے اس پر احسان کیا اور اس کے احسان کے بدلے اس نے اس کے حق میں تعریف کی. یعنی کیا مطلب؟ اس میں گویا کہ 2 باتیں آتی ہیں. الشکر جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عرفان الانسان و نشرہ، یعنی عرفان الانسان کہہ رہا ہوں، عرفان الاحسان، عرفان الاحسانی و نشرہ. مطلب یہ کہ ایک شخص نے کسی کے حق میں بہتر معاملہ کیا تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے احسان کو ماننا کہ ہاں بھئی اس نے احسان کیا مجھ پر، دل سے اس کے احسان کو ماننا، اور پھر اس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جہاں ضرورت ہو بتانا کہ ہاں بھئی یہ انہوں نے بہتر معاملہ کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا احسان لے لیا اور بھول گیا. احسان لے کر کے بھولا تو نہیں ہے لیکن کسی کو بتا رہا بھی نہیں ہے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے. یہ شکر کا معنی آتا ہی نہیں اس میں. یعنی کسی سے معاملہ ہو گیا بند کمرے میں، ہاں بھئی آپ کا بہت احسان ہے، لیکن نہیں، باہر بھی بولے، دوسروں کے سامنے بھی اظہار کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا معنی ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے. ظاہر باتیں کچھ باتیں ہم آج کے درس میں پیش کریں گے اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں آنے والے درس میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم چند دن پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الحمید، اس سے متعلق بھی ہم نے 2 نشستوں میں درس دیا تھا. کس نام سے متعلق؟ الحمید سے متعلق.
میں وہاں پر بھی بتایا تھا، اور چونکہ وہ بات آج کے اس درس سے بھی جڑی ہے تو آج بھی میں بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے نا الحمید، اور اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الشاکر. تو عربی زبان میں الحمد اور الشکر کون سا کیا لفظ ہے؟ الحمد الشکر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الحمد کا جو لفظ ہے بہت وسیع لفظ ہے. الحمد کا جو لفظ ہے بہت وسیع لفظ ہے. شکر ایک خاص معنی میں اور حمد بہت وسیع معنی میں. الحمد جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، صفات حمیدہ، اس بنیاد پر اللہ کی تعریف. فرض کر لو، میں ایک انسان کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک انسان ہے، اس نے ہمارے ساتھ کچھ بہتر معاملہ کیا. اس کے بہتر معاملہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یعنی شکر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس کی عطا سے. شکر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس نے دیا تو ہم نے شکر ادا کیا. وہ نہیں دیا ہوتا تو ہم شکر ادا نہیں کرتے. مثلا فرض کر لو کہ انسان نے کسی اور انسان کی مدد کی، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، میں کیوں شکر ادا کروں اس کا؟ ظاہر بات ہے شکر کا تعلق عطا سے ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کیا تو ہم نے شکر ادا کیا. تو شکر کا تعلق ایسا ہے. حمد کا تعلق ایسا نہیں ہے. مثلا ایک شخص نے کسی اور کے حق میں تعاون کیا، وہ اچھی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص عبادتوں میں اچھا ہے، وہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اس کی عبادتوں سے مجھ پر کچھ اثر پڑنے والا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عبادتوں میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، فی نفسی برائیوں سے بچا ہوا ہے، تو اس کی جو ذاتی اوصاف ہے اس وجہ سے اس کی تعریف. لیکن شکر کا تعلق کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں وہ کچھ دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ ہر دو اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کو نہیں ملی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی رأفت اور رحمت، اللہ رب العالمین کی رزاقیت وغیرہ وغیرہ، اس کے جو اوصاف ہیں فی نفسی اللہ رب العالمین کی حمد. اور بندے کو جب اللہ کی طرف سے ملتا ہے خصوصی طور پر کوئی چیز، پھر اللہ کا شکر. تو سمجھنا شکر کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص پہلو ہے، اور حمد ایک بالکل پھیلا ہوا موضوع ہے. وہ یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب میں آپ کو کتاب و سنت سے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الشاکر، دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا الشاکر اور الشکور، دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. یہ دونوں نام قرآن مجید میں 6 مرتبہ ذکر کیے گئے ہیں. شاکر کا لفظ 2 مرتبہ اور الشکور 4 مرتبہ. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس نام کو کیوں بیان فرمائے شاکر، اور شاکر کے ساتھ علیم کو کیوں بیان فرمائے، یہ انشاءاللہ تعالی میں آنے والی نشست میں بیان کروں گا. آج ابھی فی الحال میں دلائل پیش کر رہا ہوں. سورۃ النساء ایک طویل سورت ہے، اس کا 1 ربوع لن تنالوا میں ہے، 4 پارے کے اواخر میں، اور جو والمحصنات ہے 5واں پارہ مکمل اسی سورت پر ہے سورۃ النساء. اور لا یحب اللہ جو 6واں پارہ ہے اس کا بھی جو پہلا ربوع ہے وہ سورۃ النساء پر، وہ ہے کہ 1.5 پارہ. تو والمحصنات جو 5واں جز ہے اس کی اس آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. جو 2 آیتیں ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنائے ہیں، ایک سورۃ البقرہ کی اور یہ سورۃ النساء کی، اس میں اللہ رب العالمین کا نام شاکر مذکور ہے. شکور یہ 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الفاطر ہی میں 2 مرتبہ. 1 مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ،
انہو غفور شکور. دھیان دیجئے گا، آنے والے درس میں خصوصیت پر شکور پر گفتگو ہوگی، اور شکور کے ساتھ غفور کا لفظ کیوں؟ انہو غفور شکور. دیکھ رہے ہیں آپ، انہو غفور شکور کیوں دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا؟ اس میں بڑی لطافت ہے، وہ آنے والے درس میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ الفاطر کی، تقریباً اس کے 4 آیاتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. یہ اہل جنت کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. دیکھ رہے ہیں یہاں بھی شکور کس کے ساتھ مذکور ہے؟ اس پر کیا مناسبت ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے وسط میں بیان فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. غفور کے ساتھ شکر کیوں ہے؟ خاص مناسبت ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں. سورۃ التغابن کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. آخری آیت سے پہلی والی آیت کریمہ. تو یہ دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا الشکر، الشکر اللہ کی صفات میں سے ہے، یعنی صفات فعلیہ میں سے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے اور سچ مچ دل دہلا دینے والی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے. میں آپ کو کتاب المساقات سے سنا رہا ہوں. صحیح مسلم میں بھی حدیث مذکور ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کا ایک واقعہ سنائے. واقعہ کیا تھا؟ کہا کہ بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش. کہا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، شدت کی پیاس لگی اس کو، شدت کی پیاس. اب یہ شخص کیا کیا؟ فنزل بئرا، ایک کنواں تھا، کنویں میں اترا. فشرب منها، کنویں سے پانی پی لیا. ثم خرج. دیکھو کتنے ہلکے انداز میں اللہ کے رسول بتا دیے، کیونکہ اصل چیز یہ بتانا مقصود نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول نے آگے کی بات بیان فرمائی تو ایک ایک لفظ. اب ابھی دیکھو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. اس انداز میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا گویا کہ ہمارے سامنے تصویر ہے، گویا کہ اس دور میں کسی میڈیا نے کام کیا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا نا. اللہ کے علم میں تو ہے. ایک شخص جو جنگل سے گزر رہا تھا یا کسی وادیوں سے گزر رہا تھا تنے تنہا، اس کو پیاس لگی شدت کی اور وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا. کہا کہ ثم خرج، پھر کنویں سے باہر نکلا. اچانک کیا ہوا؟ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. کہا کہ ہوا ایسے کہ جب جیسے ہی باہر نکلا دیکھا کہ اچانک ایک کتا ہے، زبان باہر نکالے لٹکائے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پیاسا ہے. اور جو مٹی تھی نا گیلی، جو مطلب جو کچی مٹی رہتی ہے یا گیلی مٹی رہتی ہے اس کو کھانے لگ رہا ہے. یأکل الثری من العطش، شدت پیاس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کھا لے رہا ہے جو بھی مطلب اس کو کچا لگ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں جو ایک ہمدرد دل رکھے تھے نا اللہ رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے، الرحیم اللہ رب العالمین. اس شخص نے اس کو دیکھ کر کے ترس آ گیا اس کو. اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ جو کتا ہے، کہا کہ لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. جو پیاس مجھے تھی اب یہ پیاس اس کو لگ رہی ہے، مطلب یہ بھی بالکل اس کو شدت کی پیاس ہے. اب دیکھو یہ جو شخص تھا کنویں میں اترا. کہا کہ فملأ خفه، جو خف پہنا ہوا تھا نا جیسے ہم جوتا پہنتے ہیں، خف تھوڑا سا بڑا اوپر تک رہتا ہے. کہا کہ فملأ خفه، اپنا جو اس کا جو موزہ تھا
پانی سے بھرا، فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اپنے منہ سے پکڑ کر کے نکلا وہ. دیکھو یعنی بات سیدھے سادھے انداز میں بتائی جا سکتی تھی نا. وہ شخص کتے کو دیکھا، وہ کتا پیاسا تھا، کنویں میں اترا، پانی لے کے آیا، پلا دیا، آسان انداز میں بتا دیا جا سکتا تھا نا. لیکن اس کی ایک ایک ادا بتائی جا رہی ہے، اس کی پوری تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ کتنے محنت سے کام کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ فَمَلَأَ خُفَّهُ، اس کا جو خف تھا، موزہ تھا، پانی سے بھرا. فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اس کی محنت مشقت بتائی جا رہی. قدر دیکھو کیسے کرتے رب العالمین، کتنی قدر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اپنے منہ سے وہ موزہ پکڑ کر کے جو ہے مطلب چڑھ رہا تھا. ثُمَّ رَقِيَ، ثُمَّ خَرَجَ، ایسا بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ پھر وہ نکل گیا باہر، نہیں. ثُمَّ رَقِيَ، پھر وہ کیسے جو ہے مطلب کنویں میں مطلب کتنی محنت مشقت سے چڑھنا پڑتا نا. جب وہ پانی پیا، وہ پانی پی کے باہر نکلا تو اس کو بالکل ہلکے پھلکے انداز میں بتا دیا گیا کہ ثم خرج، پھر وہ نکل گیا. لیکن جب کتے کے لیے اترا نا تو اس کو گویا کہ وہ احسان کرنے کی خاطر اترا نا، محنت مشقت کیا نا. اس کی قدردانی میں اس کی ایک ایک ادا بیان کی جا رہی ہے. کہا کہ ثم رقیہ، پھر وہ دیواریں پکڑ کر کے ایسے اور ایسے کر کے چڑھنے لگا اوپر، اس کنویں سے جو ایک آدمی نکلتا ہے چڑھتا ہے. پھر فسقا، پھر کتے کو پلایا اس نے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی خوب قدر کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی مغفرت کر دی. اللہ نے خوب قدر کی اس کی. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ رب العالمین شاکر ہے. لیکن انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو آگے میں کروں گا آنے والے درس میں. بالخصوص یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، عدۃ الصابرین، حافظ ابن القیم کے رحمہ اللہ، میں بس دکھانے کے لیے لایا ہوں. آنے والے درس میں تو اس کی عبارتیں پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی الشاکر ہیں، اللہ الشکور ہیں. اللہ رب العالمین جس طرح سے الہ ہے نا، الہ یعنی معبود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں نا. اللہ تعالیٰ الہ ہے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو الہ مانیں، اللہ کی عبادت کریں. اللہ الہ ہیں تو ہم کو عبادت کا حکم دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اللہ شاکر ہیں، اللہ شکور ہیں. تو الشکور کے اندر فی نفسی ہی دونوں پہلو ہیں. اللہ رب العالمین شاکر ہیں اور بندہ بھی شاکر ہے. لفظ ایک ہے، معنی جدا جدا. جیسے ہمارا وجود ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے، دونوں کا وجود لفظ ایک ہے، معنی بھی ایک ہی ہے کیا؟ معنی تو ایک نہیں. خالق کا وجود الگ ہے، مخلوق کا وجود الگ ہے. اس لفظ کو رکھ کر کے سارے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات، جو اللہ کے کچھ نام اور کچھ صفات جو کسی بندے کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ میں اشتراک ہے، لفظ مشترک ہے، معنی بالکل نہیں. بات واضح ہو گئی؟ تو اللہ رب العالمین الشاکر ہیں، الشکور ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس کا حکم بھی دیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں کیسے شاکر ہیں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن دیکھو کہ اللہ رب العالمین الشاکر ہیں، شکور ہیں. اللہ نے جگہ جگہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. آپ میں سے کوئی آیت پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے شکر بجا لانے کا حکم دیا ہو؟ اس آیت کریمہ کے آخر میں ایک الگ بات ہے، اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہو. میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، ایک آیت آپ لوگ پڑھنا، سوچتے رہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اواخر میں فرمایا، کس میں؟ سورۃ النحل کے اواخر میں کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور پاکیزہ روزی روٹی کھائیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمارے لیے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا کیا معنی انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آگے. کہا کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہا کہ وَاشْكُرُوا. چلیے بتائیے کوئی اور آیت کریمہ. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا، معروف آیت کریمہ، عام طور پر ائمہ نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں.
نہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا نام مذکور ہے، شاکر، جو ہم نے پڑھ کے سنا دیا شروع میں آیا تو شکر گزاری کا حکم دیا ہو رب العالمین نے، جیسے ہم نے اب کہا وشکرو، اس میں ایسے ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ایسا ہوگا، شکر ادا کرو ایسے کہاں ہے، حکم کہاں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بہت معروف آیت کریمہ. آپ لوگوں نے جتنی آیت کریمہ پڑھے ہیں نا، ہم ایک ایک کر کے اس پر دراسہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے آغاز میں کہا، زمر میں بالکل آغاز میں، کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کے ناشکرے ہوگے تو اللہ بے نیاز ہے، رتی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے الغنی، اس پر ہم نے درس دے چکے ہیں الحمدللہ. کہا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیے کہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں. اس پر کوئی آیت کریمہ ان کے لیے انعام انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے وسط میں کہا، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، قال یا موسیٰ، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ کہا رب العالمین نے کہ تم شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی جس طرح سے شکر گزار بندے ہیں نا، تم بھی ویسے شکر گزار بندے بنو. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ کے رسول سے بالذات کہیں خطاب ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں کہا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور عبادت کا ایک خاص پہلو ذکر کیا گیا، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جگہ جگہ تعریف کی ہے. وہ جو تعریف کی ہے نا، وہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، اس لیے جگہ جگہ نبیوں کی تعریف کی. اللہ شکور ہیں، جگہ جگہ نبیوں کی تعریف کی. کس اعتبار سے؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی. اللہ نے کسی نبی کی تعریف کی کہ ہمارے فلاں بندے، ہمارے فلاں نبی اللہ رب العالمین کے بڑے شکر گزار بندے ہیں، تعریف میں کہا ہو رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے آغاز میں کہا نوح علیہ السلام سے متعلق ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ شکور ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام. کسی اور نبی سے متعلق اللہ نے کہا ہو؟ آپ لوگ مجھے درس کے بعد مل کر کے انعام دینا، کیونکہ پورے آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہا سورۃ النحل کے بالکل اواخر میں، کہا کہ شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق شکر گزار بندے تھے. حالانکہ ذرا توجہ طلب بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ کا نام زیادہ لیا جاتا نہیں لیا جاتا؟ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، یعنی جب عید الاضحیٰ آتی ہے نا، اس سے ایک مہینہ پہلا، ایک مہینے بعد تک ابراہیم صاحب کے قصے سنائے جاتے نہیں سنائے جاتے؟ ممبر و محراب پر ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی آتا ہے، عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں عام طور پر خطبہ کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کیا پیش کیا جاتا ہے؟ آزمائشیں 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 آزمائشیں، یہی تو بات پیش کی جاتی نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو شاکرا لانعمہ. یہ ہم آزمائشوں کے چرچے کر رہے ہیں، رب العالمین تو ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں.
سمجھے اس بات کو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی کا ایک حصہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی پر ہمیشہ آزمائشوں سے گھرے ہوئے تھے، آزمائشوں سے گھرے ہوئے تھے، بیوی بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، قوم سے جدائی کر رہے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ رب نے کہا کہ جو شاکرن لانعمہ، یہ آزمائشوں کا ذکر بھی قرآن ہی میں ہے، لیکن یہ ایک مستقل پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ شاکرن لانعمہ، گویا کہ انعامات ہی انعامات ابراہیم علیہ السلام پر، آزمائشیں ہیں لیکن انعامات بھاری پڑ گئے اس پر، کہا کہ شاکرن لانعمہ۔ بتا دو گے آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بندے بن جائیں، اور اللہ نے تعریف کر کے بتائیں بھی کیا ہوتا ہے۔ ایک استاذ درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی لکھو، ہم جو بول رہے ہیں لکھو، طالب علم سے کہتا نہیں کہتا ہے، وہ تو حکم دے رہے ہیں نا وہ کہ تم لکھو، لیکن ایک استاذ ایک اور اسلوب بھی اختیار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھئی اچھا طالب علم وہ ہے جو لکھتا ہے۔ حکم دیا استاذ نے؟ حکم نہیں دیا، بس خبر دی کہ اچھا طالب علم وہ ہے جو وقت پر آتا ہے، اچھا طالب علم وہ ہے جو لکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بھی آپ وقت پر آؤ، کہ بھی آپ لکھو، یہ نہ مانا اس کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ نبیوں کے بارے میں کہا کہ کچھ نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے موسیٰ سے، اللہ کے رسول سے علیہ السلام، کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، شکر گزاری بندے بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبریہ انداز میں بھی کہا۔ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبر اور ایک انشاء، ایک ہے طلب کرنا، ایک ہے خبر دینا، لیکن خبر دینے میں بھی طلب مقصود ہوتا ہے کبھی کبھار۔ تو کہا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام شاکر تھے، شکور تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم شکور اور شاکر بنو، یہ معنی اس کا۔ بتائیے آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اس کے لیے اللہ رب العالمین اجر بہت رکھے۔ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ یہ نہیں پڑھنا چاہتے آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، سمجھ رہے؟ یہ تین چیزیں جو اس نے بیان کرتا نا کبھی کبھار انسان کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، تو ہوتا کیا ہے نتیجے میں؟ ایک چیز جو ملی ہوئی ہوتی نا تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ ایک انسان کو مان لیجئے کہ 10 چیزیں ہیں ایک انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی، اور اسے ملی صرف 2 چیزیں۔ فرض کر لو، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، انسان کو ملنا کتنا ہے؟ ملی کتنی ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیسے شکر ادا کرتا ہے؟ اس پر تو گفتگو آگے ہوگی۔ اللہ بندے کے حق میں شاکر ہیں، اللہ شکور ہیں، شاکر ہیں، کیسے؟ وہ آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور بندے کو بھی شاکر بننا ہے، شکور بننا ہے، وہ کیسے؟ اس کا ذکر آگے انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، مان لیجئے کہ 2 نعمتیں ملی، اگر وہ شاکر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ کا وہ شاکر ہونے کی وجہ سے اسے تیسری نعمت مل جاتی ہے، تیسری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، چوتھی مل جاتی ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رونے دھونے سے، غمزدہ ہونے سے، اور جو ہے مطلب یہ کھو گیا، وہ کھو گیا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا سے ہوتا یہ ہے کہ جو وہ اسی میں وقت نکال رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں اسی پر نظر رکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کی نظر نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں پر نظر ہو تو پھر نعمتیں بڑھتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر کسی بندے پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک راز ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نا۔ تو کیا اس کا تعلق صرف درس سے ہے کہ درس میں ہم نے عمدہ مواد اور عمدہ تیاری کر کے آ کے ہم نے آیت پڑھ کے چلے گئے؟ نہیں، اس کا تعلق تو زندگی سے ہے نا۔ سننے سنانے سے ہو تو یہ وقتیہ ہے، تو مزہ آئے گا اس میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور ایقان کی بات ہے کہ ہم کتنا ٹھوس ایمان رکھتے ہیں رب کے وعدوں پر،
کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دی تو پھر ہمارے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے. سچ مچ واللہ میرے درس سے متعلق بات نہیں ہے، یہ ہماری روزانہ کی زندگی کا حصہ ہے یہ، کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیے تو یقین ہونا چاہیے کہ اب ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے اہم باتیں، تفصیلی باتیں ہیں، وہ میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اگر میسر ہو تو ایک اور نشست، اگر باتیں تفصیل سے آ رہی ہیں اور بھی جس میں گنجائش نہیں ہو پا رہی تو انشاءاللہ آنے والے مزید 2 نشستوں میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیاء، اس کے افعال سے متعلق واقف ہونے، اللہ رب العالمین سے متعارف ہونے، اللہ رب العالمین کے تعارف کا جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.